السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے رپورٹ 89.4 سنو ایف ایم۔ میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ دفاعی ضرورت کے لیے حاصل کیا گیا پاکستان کا پرامن ایٹمی پروگرام، ہماری سنہری تاریخ۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام 20 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، جب بھٹو نے 1971 کی جنگ کے بعد ہر قیمت پر ایٹم بم بنانے کا عہد کیا۔ اس منصوبے کی کامیابی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کلیدی کردار ادا کیا، جنہوں نے یورپ سے حاصل کردہ سینٹریفیوج ڈیزائنز کی بنیاد پر کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی۔ 1984 تک پاکستان یورینیم افزودگی کی صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ 1998 میں بھارت کے پوکھران 2 دھماکوں کے محض 17 دن بعد پاکستان نے چاغی 1 اور چاغی 2 کے تحت 6 ایٹمی ٹیسٹ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کامیابی میں درجنوں سائنسدانوں، انجینئرز اور فوجی قیادت کا اہم کردار رہا۔ ڈاکٹر رفیع محمد چودھری پاکستانی ایٹمی پروگرام کے حقیقی بنیاد گزار تھے، جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے خط لکھ کر پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ ان کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام آتا ہے، جو یورینیم افزودگی کے ماہر تھے اور جنہوں نے بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی حاصل کی اور قومی فریضہ سر انجام دیا۔ منیر احمد خان پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ، جنہوں نے عالمی اداروں کو مینج کرتے ہوئے پوری قومی ذمہ داری سے پروگرام کو آگے بڑھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے سیاسی لیڈر تھے، جنہوں نے اس عظیم پروجیکٹ کی باقاعدہ بنیاد رکھی، اور ان کے بعد میاں محمد نواز شریف نے اس کار خیر کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیاسی قیادت کا کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق پاکستان اب تک 170 ایٹمی وار ہیڈز تیار کر چکا ہے اور سالانہ 8 سے 10 نئے بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی دفاعی ضرورت کے علاوہ آج پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد جیسے بجلی کی پیداوار، کینسر کے علاج اور زرعی ترقی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل میں پاکستان کا عزم ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہوئے علاقائی استحکام کو یقینی بنائے رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔